میں اور کن شخصیات نے شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ 1971 کے سانے کے بعد پاکستان میں ایک فیلنگ آ گئی عام لوگوں میں بھی، اور جو سوچنے والے اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں غور کرنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ شدت سے کہ اگر انڈیا ایک نیوکلیئر پاور بنتا ہے تو پاکستان کو بھی اس کے مقابلے کے لیے کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. اور پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں پر اس کی چاروں کی طرف ایک روس ہے، وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، چائنا نیوکلیئر پاور ہے، اور انڈیا بھی اگر نیوکلیئر پاور ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک ایسی کیفیت میں آ جائے گا جہاں وہ سب سے کمزور لنک ہوگا. تو اسی ماحول میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو صاحب کو اپروچ کیا کہ میں اس سلسلے میں ملک کی خدمت کر سکتا ہوں. بھٹو صاحب نے ان کی بیک گراؤنڈ پوچھی، ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھا، اور پھر ان سے اتفاق کیا کہ کہا کہ گو ایڈ ود دی پروگرام، اور انہوں نے چند لوگوں کو کہا کہ آپ ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں اور کوئی دقت ان کے سامنے نہیں آنی چاہیے. لہذا سب سے پہلے جو کمیٹی تھی انہوں نے تلاش کرنی شروع کی کہ کس جگہ پر یہ پروگرام ہو سکتا ہے، تو وہ سیف ہو، سیکیور ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہو. تو وہ پھر کوٹا کے جو پہاڑیاں تھیں اس کے اوپر یہ اتفاق رائے ہوا، اور وہاں پر پھر ابھی کچھ زیادہ معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا کہ پھر وہ معاملات بھٹو صاحب کے اپنے اختیار میں نہیں رہے. تو پھر ضیاء الحق صاحب آئے تو پھر ان کی ملاقات بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے اور ہم بھی آپ کو مکمل حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. تو وہ پھر جو کوٹا میں ایک جگہ تلاش کی گئی تھی، آج بھی وہی جگہ ہے، اور پھر وہاں پر یہ کام شروع کیا گیا. اور یہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اس لیے پھر وہاں بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو پھر مجھے ایک دفعہ اس بات کا اتفاق ہوا کہ میں وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. تو اس میں پھر یہ کام جب آگے بڑھا کافی، تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور اس کا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ٹھہر جائیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ کوٹا پلانٹ کا وزٹ کریں. میں نے جب جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ صبر سے کام لیں، ہر سال ہم امریکہ سے ایڈ لیتے ہیں، اور وہ اس ایڈ کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام آگے نہیں بڑھا رہے. تو اس لیے اس بات کو اگر ہم چھیڑیں گے اور یہ یہاں سے ہی لوگ ان کو اطلاع کر دیں گے کہ یہ معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس پر پھر کچھ دیر خاموشی رہی، لیکن 84 میں چائنا نے کول ٹیسٹ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی جو آپ کی نیوکلیئر پروگرام ہے ویپن کا، وہ بہت اعلیٰ اور بڑا فول پروف ہے اور آپ اس کو جاری رکھیں. تو وہ پھر اس وقت بھی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن ایک انڈین آیا صحافی کلدیپ نیر، وہ اس نے پھر کسی ذریعے سے رسائی حاصل کی ڈاکٹر قدیر خان سے. تو وہ پھر وہاں جا کر ان کو شاید بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انڈین جرنلسٹ ہے. تو ایک مقامی صحافی تھے، ان کے ذریعے سے وہ وہاں پہنچا تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کر چکے ہیں کام، تو انہوں نے کہا بالکل ہم کر چکے ہیں. تو یہ پھر بہت بڑی خبر بنی. اور یہ جو خطرہ تھا کہ اگر انڈیا نے کیا تھا تو اس پر رسمی طور پر امریکہ ایک سینکشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا اور چائنا کے تعلقات بھی آپس میں بہت خراب تھے. تو لہٰذا اگر پاکستان کا یہ معاملہ اس کا اظہار ہوتا ہے تو افغانستان
کے اندر بھی روس کے خلاف جنگ جاری تھی، اور باقی دنیا ساری، چین بھی تھا، جاپان بھی تھا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اور بعد میں انہوں نے پھر اپنے آزادیوں کے اعلان بھی کیے. لیکن جو امریکہ تھا وہ برطانیہ تھا، مسز تھیچر تھی اس وقت پرائم منسٹر. ہیں جی، مارگریٹ تھیچر تھیں، اور وہ پھر ان سب نے پھر اس پروگرام کی بھی حمایت کی خاموشی سے، اور پھر افغانستان کے بارے میں جو پاکستان کا ایک سٹینڈ تھا اس کی بھی سپورٹ کی. تو اس لیے یہ کام آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان جہاد تھا اس کی وجہ سے اس وقت پھر امریکہ اور برطانیہ جو تھے وہ مجبور تھے کہ وہ پاکستان پہ اس طریقے سے سینکشنز نہیں لگا سکتے تھے. مجھے برطانیہ کا نہیں پتہ کہ وہ بھی مجبور تھا کہ نہیں، لیکن امریکہ سافٹ تھا، صحیح. اور وہ پھر ایک آنکھ بند کر کے پھر اس کو دیکھتا رہا. تھوڑا سا اس